کہ اللہ رب العالمین اس قوم پر رحمت نازل نہیں فرماتے ہیں جس قوم میں ایک بھی رشتہ داری کو توڑنے والا ہوتا ہے. ایک بھی اگر ناطے داری کو ختم کرنے والا کسی قوم کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی کا اعلان ہے، اللہ اس قوم پر رحمت نازل نہیں فرماتے. آج ہمارے ہر گھر کے اندر رشتوں کو توڑنے والے موجود ہیں. ہر گھر کے اندر قطع رحمی کرنے والے، بغض و عناد رکھنے والے، کینہ کپٹ حسد اور جلن رکھنے والے موجود ہیں. آپ اندازہ لگاؤ، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جس قوم میں ایک بھی رشتہ داری کو توڑنے والا ہوگا اللہ رحمت نازل نہیں فرمائیں گے، اور جس قوم کے ہر گھر میں ناطے داری کو ختم کرنے والا موجود ہو اللہ اس معاشرے پر اپنی رحمت کیسے نازل فرمائیں گے؟ مولانا طیب کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے. حضرات محترم، قرآن و حدیث میں بہت سارے ایسے اعمال کا ذکر ملتا ہے جن کے کرنے سے اللہ رب العالمین آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی برکتوں سے نوازتے ہیں. ان اعمال میں سے ایک عمل صلہ رحمی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ تو اس سوال کا آسان سا جواب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو صلہ رحمی کہتے. اسی طرح بہت سارے ایسے اعمال بھی ہیں جن کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ملتی ہے. ان اعمال میں سے ایک عمل قطع رحمی بھی ہے. اب یہاں پر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قطع رحمی کسے کہتے ہیں؟ تو اس سوال کا بھی آسان سا جواب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنے اور ناطے داری کو ختم کرنے کا نام قطع رحمی. اللہ رب العالمین نے سورہ رعد آیت نمبر 21 کے اندر اپنے خاص بندوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو اللہ رب العالمین نے انہیں جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا جوڑتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہتے ہیں.
اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں برکت اور اس کی عمر میں اضافت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، اچھی باتوں کا حکم نہ کرے، بری باتوں سے منع نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ آج مسلمانوں کی بربادی، آج مسلمانوں کی رسوائی، ذبح حالی اور اسی طریقے سے ذلت کے جو قومی اسباب ہیں، ان میں سے ایک اہم سبب رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک اور ناطے داری کو ختم کرنا ہے۔ ایک دو نہیں، بلکہ سینکڑوں خاندان ایسے ہیں جن میں زمین و جائیداد کے مسئلے کو لے کر یا کسی اور نازک مسئلے کو لے کر مقدمے بازیاں دیکھنے میں آ رہی۔ خاندان دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، خون پسینے کی گاڑھی کمائیاں اور دماغی صلاحیتیں اپنے ہی خونی رشتے کے بھائی کو نیچا دکھانے کے لیے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے صرف ہو رہی۔ انہی نازک حالات کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور ان رشتہ داریوں کو مضبوط کرو جن کی آڑ میں تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے اور وہ یہ کہتی ہے، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، کہ جو مجھے جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا اور جو مجھے توڑے گا اللہ اسے توڑے گا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جعرانہ کے مقام پر
میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے ہیں۔ اچانک ایک عورت آئی اور وہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعزاز میں آپ کے جسم اطہر پر جو چادر پڑی ہوئی تھی اسے زمین پر بچھا دی۔ وہ خاتون اس چادر پر بیٹھ گئی۔ میں یہ منظر دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا اور میں نے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون خاتون ہیں جن کے ساتھ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اعزاز کا معاملہ فرما رہے ہیں؟ تو میرے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے بتایا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں کہ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں وہ جوڑتے ہیں۔ اور یہ بات حفظ ما تقدم کے طور پر یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں رشتہ داری جوڑنے والوں کا جو مقام و مرتبہ ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں رشتہ داری جوڑنے والوں کی جو قدر و منزلت ہے وہ ان لوگوں کی نہیں ہے جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحم۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی موقع کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے میری امت کے لوگوں سنو اور کان کھول کر سنو، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتہ داریوں کو ختم کرنے والا، رشتہ داریوں کو مٹانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت قاطع، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم فرمایا کہ اے لوگوں اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ ایثار کا معاملہ کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے انصاف کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا بہت آسان جواب یہ ہے کہ جس بندے کا جو حق ہے اس کو اس کا پورا پورا حق دے دینا، یہ انصاف کہلاتا ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ جس بندے کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دینے کے ساتھ ساتھ کچھ زیادہ دے دینا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ جس بندے کا جو حق ہے اس کو اس کا پورا حق دینے کے ساتھ ساتھ اپنے تقاضے کو دبا کر اس پر مزید احسان کر دینا، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ اور یہی صحابہ کی سب سے بڑی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کی بے شمار صفتیں بیان فرمائی ہیں۔
ان میں ایک صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ سورہ حشر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ صحابہ خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ صحابہ خود پیاسے رہتے تھے، دوسروں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر ایک صحابی مجاہدین کو، بالخصوص اپنے چچا زاد بھائی کو جو اسلامی لڑائی میں شریک ہوئے تھے، ایک مشکیزے میں پانی لے کر ان کو پلانے کی غرض سے نکلتے ہیں۔ جب مقام تبوک پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ساتھی زخم خوردہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے اپنے بھائی کے پاس پہنچتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں میں آپ کو پلانے کے لیے پانی لے کر آیا ہوں۔ ان کے بھائی پانی دینے کا اشارہ کرتے ہیں۔ یہ صحابی جیسے ہی اپنے بھائی کو پانی پلانے کی غرض سے ان کے منہ کے قریب پانی کا برتن لے کے جاتے ہیں، پڑوس میں ایک دوسرے صاحب کے کراہنی کی آواز آتی ہے تو ان کے بھائی کہتے ہیں پہلے ان کو پلاؤ۔ جب یہ پانی کا برتن لے کے اس دوسرے بھائی کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کے منہ کے قریب برتن لے کر جاتے ہیں تو ان کے پڑوس میں ایک تیسرے صاحب کے کراہنی کی آواز آتی ہے، وہ اشارے سے کہتے ہیں پہلے ان کو پلاؤ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جب میں پانی لے کر ان کے پاس گیا، وہ جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ پلٹ کے دوسرے پاس آیا، وہ بھی جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ دوڑا ہوا اپنے بھائی کے پاس آیا، وہ بھی جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ اللہ نے انہی صفتوں کو سامنے رکھ کر قرآن کریم میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو یہ سبق دیا کہ اس روئے زمین پر اللہ کے ایسے بندے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دی ہے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود پیاسے تھے، پیاس کی شدت میں جام شہادت نوش فرما گئے، لیکن اپنے بھائی کی پیاس ان سے دیکھی نہیں گئی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر زمین و جائیداد کے مسئلے کو لے کر یا کسی اور نازک مسئلوں کو لے کر کتنی نا اتفاقیاں پنپ رہی ہیں۔ یاد رکھو میرے بزرگوں، ہماری ذلت و رسوائی کی اور ہماری جگ ہسائی کی جہاں بہت سی قومی وجوہات ہیں، انہی میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نے اور آپ نے رشتہ داریوں کو وہ درجہ اور مقام نہیں دیا جو درجہ اور مقام دینے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا۔ اسی لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، سل من قطعک واعف عمن ظلمک، کہ تم اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑتے رہو جو تمہارے ساتھ رشتہ داری کو توڑتا رہے، تم اسے معاف کرتے رہو جو تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرتا رہے۔ آج رشتہ داریوں کی کمزوری اور ان کو نہ جوڑنے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم میں سے اکثر لوگوں کے اندر حسد نے جگہ بنائی، حسد نے جگہ بنائی۔ حسد کی وجہ سے، بغض و عناد کی وجہ سے آج ہم سے اپنے بھائی کی تعمیر و ترقی دیکھی نہیں جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم رشتہ داری کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کا کام زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے میری امت کے لوگوں، حسد سے بچو، حسد سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل الحطب النار، کہ حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔
تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی تھی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین انہی باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور جن رشتہ داریوں کو جوڑنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے انہیں جوڑنے کی فکر کرو۔ اللہ رب العالمین سے ڈرو، کیونکہ کوئی انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، جو بھی آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے، اور جانے کے بعد پھر اس کو اپنے کارناموں کا حساب دینا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ ہم رشتہ داریوں کو جوڑنے کے بجائے توڑنے والی حالت میں اس کائنات فانی سے رخصت ہوئے تو اللہ کے نبی خود اعلان فرما رہے ہیں، لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہاں جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک دو جگہوں پر نہیں بلکہ قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر ہمیں یہ بات یاد دلائی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی عبادت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، قرابت داروں کے ساتھ قرابت داری بنائے رکھو، یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ یہ وہ اعمال ہیں جو دنیا میں بھی تمہیں عافیت دلائیں گے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے اعزاز و اکرام کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر ہم اور آپ قطع رحمی کرنے والے بنیں گے، رشتہ داریوں کو توڑنے والے بنیں گے، رشتہ ناتوں کو ختم کرنے والے بنیں گے، تو یہی اعمال ہمارے لیے دنیا میں بھی ذلت کا ذریعہ اور سبب بنیں گے اور آخرت میں بھی دخول جہنم کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے مقام و مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے، قرآنی تعلیمات کو سینے سے لگانے والے بنے، اس کو اپنی زندگیوں پر نافذ کرنے والے بنے۔ کامیاب انسان وہی ہے جو قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی قرآن و سنت کے دائرے سے ہٹ گیا ہو، آزاد خیال کا انسان بن گیا ہو، پھر وہ چاہے جتنا تعلیم یافتہ ہو، چاہے جتنا بڑا مالدار ہو، چاہے جتنا بڑا عزت دار ہو، لیکن اللہ کے نگاہ میں اس انسان کی کوئی عزت نہیں ہے جو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے یہاں تو وہی باعظمت ہے، اللہ کے یہاں تو وہی مکرم ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں، اسلام کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ اور اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا اسے کرو، اور جن باتوں سے منع فرمایا اس سے رک جاؤ۔ انشاءاللہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی عافیت، چین و سکون اور اسی طریقے سے عزت کے مقام پر تم کو جگہ دے دی جائے گی۔ تو یہ چند باتیں از راہ محبت صلہ رحمی سے متعلق آپ حضرات کے سامنے رکھی گئیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے۔